بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب کے ساتھ مخاطب ہوا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا دین سچ میں اس آخری نبی کا دین ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہماری الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اے خلیفہ دوم، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے ان سوالات کا اس طریقے سے جواب دیا کہ ان جوابات کو میری اگر عقل تسلیم کر لے تو میں اپنا دین یہودیت چھوڑ کے آپ کے دین کو فالو کرنا شروع کر دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو واقعی میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو تم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس چلے جاؤ، تمہیں تمہارے تمام سوالوں کے جوابات وہیں سے مل جائیں گے۔ تب وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور نہایت ادب و احترام سے مخاطب ہوا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، میں نے اپنی الہامی کتابوں میں سنا ہے کہ یہ دین ایک سچے نبی کا دین ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے تسلی بخش جوابات سن کر میں آپ کے دین کو فالو کرنا شروع کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے ابن آدم، مجھ سے جو سوالات کرنا چاہتے ہو بنا کسی ہچکچاہٹ سے کر لو، میں تمہیں ان کے صحیح صحیح جواب دوں گا۔ تب وہ شخص کہنے لگا، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، سارا کا سارا منہ ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین پر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے، کبھی رکتی نہیں ہے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ روئے زمین پر ایسا کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا ہے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کا دین کہتا ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے پئیں گے مگر پیشاب اور پخانہ نہیں کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا پانچواں سوال یہ کہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے سائے میں انسان 100 سال تک چلتا رہے، اس کا سایہ بھی پھر بھی ختم نہ ہو۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا انسان ہے جس کی عمر خود تو 50 سال کی تھی لیکن اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ بیٹا اپنے باپ سے 50 سال بڑا تھا۔ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ زمین پر ایسے کون سے انسان تھے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر آٹھواں سوال یہ ہے کہ زمین پر ایسے کون سے دو جانور تھے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ میرا نوواں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کون سے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر بھیجا تھا۔ وہ پیغمبر نہ تو جن تھے نہ انسان تھے اور نہ ہی فرشتہ تھا وہ پیغمبر۔ میرا 10واں سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی کلام کیا تھا؟ اور اگر کلام کیا تھا تو کس سے کلام کیا تھا اور کیا کلام کیا تھا؟ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا پہلا سوال کا جواب یہ ہے کہ یعنی سوال تمہارا یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں نہ باڈی ہے، بس منہ ہی منہ ہے۔ تو اے بندہ خدا، تم اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو کہ وہ چیز دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ دوزخ کی یہ آگ کافروں اور مشرکوں کو اس طرح کھائے گی جیسے کوئی صدیوں سے بھوکا جانور ہو اور اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے رو رو کر تڑپ کر موت کی دعائیں مانگے گے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اب تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے، تو وہ چیز پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی کو منتخب کیا۔ ناظرین، پانی کے چلنے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک سیکرٹ راز یہ بھی رکھا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے خود بخود راستے بنتے چلے جائیں گے، جیسے پانی خود بخود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں نا امید اور پریشان رہتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے سے خود بخود منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے راستے پر چلو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو بہت جلد اگایا گیا تھا۔ تمہارا تیسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک دم زمین سے اگایا تھا
40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا سارا گوشت گل سڑ چکا تھا اور جسم گلنے کی وجہ سے آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے صحت یابی کی دعا مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فوراً آپ کی دعا قبول کی اور زمین کو آرڈر دیا کہ اے زمین میرے نبی یونس علیہ السلام کے لیے آرام کے لیے ایک سایہ دار اور پھل دار درخت اگاؤ، اور اللہ کے حکم سے ایک ہی لمحے میں زمین سے پھل دار سایہ دار درخت نکل آیا اور اس درخت پر لگے پھل کو کھا کر حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ صحت یاب ہو گئے۔ بس یہ وہی درخت ہے جو زمین سے بغیر پانی کے ایک لمحے میں پیدا ہوا تھا۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پئیں گے لیکن ان کو حاجت پیش نہیں آئے گی، تم کہتے ہو نا کہ یہ ممکن کیسے ہے؟ تو اے ابن آدم، اس کی مثال دنیا میں موجود ہے، جسے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک خوراک کی نالی سے کھاتا اور پیتا رہتا ہے، تو 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پخانہ پیشاب نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر اللہ چاہے کہ جنت میں اس کے لوگ کھائیں پئیں، انہیں رفع حاجت پیش نہ آئے تو ایسا ہی ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنت میں جب لوگ جہاں سے چاہیں گے کھائیں گے لیکن ان کو پیشاب اور پخانے کی حاجت پیش آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی تو ان کی حاجت روائی ہو جائے گی۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک چلتا رہے گا پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا؟ تو اے ابن آدم، وہ درخت شجر طوبہ ہے۔ یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے اور یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں، اور یہ 7ویں درخت 7 آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مشک، زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ جنتی لوگ جس پھل کی بھی خواہش کریں گے وہ انہیں اسی طرح میسر آئے گا۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ انسان کون سا ہے جس کی عمر تو 50 سال مگر اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ اپنے بیٹے سے 50 سال چھوٹے تھے۔ تو اے ابن آدم، وہ انسان حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے تو وہ راستے میں آپ کی نظر ایک ایسی قوم پر پڑی جس پر اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس قوم کو عذاب میں مرے ہوئے پایا، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرے پروردگار انہیں دوبارہ زندہ کرے گا تو اے کاش میں ان کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا، میرے اللہ انہیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ کے نبی کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور میرے نبی کی خواہش کو پورا کرو۔ بس ملک الموت نے آپ کی جان قبض کر لی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے ساتھ گدھے کو 100 سال تک سلیپنگ موڈ یعنی سلائے رکھا، پھر 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا۔ تو اے ابن آدم، جب ملک الموت نے اللہ کے حکم سے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کیا تو اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی، اور اسی سال اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اپنے گھر پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ خود تو 50 سال کے ہیں لیکن آپ کا بیٹا 100 سال کا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، جس طرح میں نے تمہیں 100 سال بعد زندہ کیا بلکہ اسی طرح میں ان بستی کے لوگوں کو قیامت کے دن زندہ کروں گا۔ اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ تو اے ابن آدم، وہ لوگ اصحاب کہف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک ایک ہی غار میں زندہ رکھا اور 309 سال بعد اسی غار میں دوبارہ زندہ کیا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ تمہارا 8واں سوال یہ ہے کہ وہ 2 جانور جنہیں مرنے کے بعد اس زمین پر دوبارہ زندہ کیا گیا وہ 2 جانور کون سے ہیں؟ تو اے ابن آدم، تم جان لو ان 2 جانوروں میں سے ایک جانور اصحاب کہف کا کتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بھی اصحاب کہف کے ساتھ 309 سال بعد زندہ کیا۔ دوسرا جانور حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے جو ان کے ساتھ 100 سال تک سویا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد اس گدھے کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کون سا پیغمبر ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر زمین پر اترا لیکن نہ ہی وہ جن ہے، نہ ہی وہ انسان اور نہ ہی وہ فرشتہ،
تو اے ابن آدم، وہ پیغمبر نہیں، وہ ایک پیغمبر ایک کوا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد قابیل سوچنے لگا کہ میں اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں گا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کوے کو زمین پر بھیجنے کا حکم دیا۔ زمین پر بھیجا تو اس زمین میں اس نے دفنا دیا، اور اس کوے نے قابیل کو بتایا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کی لاش اس طرح زمین پر دفنا دے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا میسج بن کر زمین پر پہنچا، جو نہ انسان تھا، نہ جن تھا، اور نہ ہی کوئی فرشتہ تھا۔ اے ابن آدم، تمہارا 10واں سوال یہ ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کیا اللہ نے کسی سے کلام کیا؟ تو اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک ایک انسان سے کلام کیا۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کلام کیا بلکہ انسانوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر وہ یہودی کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر انسان ہر ایک انسان سے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے کیسے کلام کیا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے کلام کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان سے کلام کر کے علیحدہ علیحدہ وعدہ لیا تھا کہ اے میرے بندو، کیا میں تیرا خدا ہوں، اور کیا میں ہی تمام زمین و آسمان اور اس میں بسنے والی مخلوقات کا خالق و مالک ہوں؟ اور تمام انسانوں نے جواب دیا، بے شک اے خدا، تو بہت ہی عظمت اور بڑائی والا ہے، اور ہر چیز تیری ہی پیدا کی ہوئی ہے، بے شک تو ہی ہمیں مارے گا اور تو ہی ہمیں زندہ کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے نہ ختم ہونے والی عیش و عشرت ہے اور جنت کی تمام لذتیں ہیں، لیکن میں تمہیں عیش و عشرت اور جنت کی تمام لذتیں دینے سے پہلے تمہارے وجود سے خدا ہونے کی اہمیت کو مٹا کر کچھ عرصے کے لیے تمہیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ زمین پر جانے کے بعد اگر تم نے اپنی زندگی میں مجھے تلاش کیا اور مجھے پہچان کر اپنا دوبارہ خدا مان لیا تو میں تمہارے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تمہارے لیے جس کا تم زندگی میں زمین میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے فرمایا کہ اے ابن آدم، انسان کو فرشتوں سے اس لیے افضل کیا گیا ہے کہ فرشتے اول روز سے یہ بات جانتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جب کسی انسان کا بچہ روئے زمین پر پیدا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں اللہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت انسان کے دماغ کو رکھا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو یوٹیلائز کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تلاش کر کے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرے تاکہ وہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کو آسان بنانے کے لیے اس دنیا میں اپنی آسمانی کتابیں اور 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، لیکن افسوس ہے کہ یہ انسان دنیا کی عیش و عشرت اور لذتوں میں اس قدر مگن ہو گیا کہ وہ یہ بات بھول گیا کہ اس دنیا میں آزمائش کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ اسے جو لوگ اپنی عقل کا استعمال کر کے اللہ کو تلاش نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے لیے بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور یہ چیخ چیخ کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور اللہ سے رو رو کر فریاد کریں گے کہ ان کو ایک بار پھر دنیا میں بھیجا جائے اور وہ خالص اسی کی عبادت کریں گے، لیکن اب وقت گزر چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ پر ان کے کسی فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ باتیں سنی تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم، حکمت اور عدل کے بے شمار واقعات تاریخ اسلام میں محفوظ ہیں، جن میں سے ایک نہایت مشہور اور سبق آموز واقعہ اونٹوں کی تقسیم کا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف آپ کی غیر معمولی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس بات کی بھی بہترین مثال ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلے کو حکمت اور انصاف کے ساتھ کسی طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ روایت کے مطابق ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے 3 بیٹوں کے درمیان اونٹوں کی تقسیم کے لیے ایک وصیت چھوڑ دی۔ اس کے پاس کل 17 اونٹ تھے اور وصیت میں درج تھا کہ بڑے بیٹے کو کل اونٹوں کا آدھا حصہ دے دیا جائے،
درمیانے بیٹے کو 1/3 حصہ ملے اور سب سے چھوٹے بیٹے کو 1/9 حصہ دیا جائے۔ بظاہر یہ تقسیم سیدھی لگتی تھی، مگر جب بیٹوں نے اونٹوں کی تقسیم کرنا چاہا تو وہ شدید مشکلات میں پڑ گئے، کیونکہ 17 کی تعداد کو ان حصوں میں تقسیم کرنا ممکن نہیں تھا بغیر اس کے کہ اونٹوں کو کاٹا جائے، جو کہ کسی صورت جائز یا مناسب نہ تھا۔ چنانچہ وہ پریشان ہو کر کسی ایسے شخص کی تلاش میں نکلے جو اس مسئلے کا حل نکال سکے، اور آخرکار وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی نے جب ان کا مسئلہ سنا تو فوراً اس کی نزاکت کو سمجھ لیا۔ آپ نے نہ صرف وصیت کے مطابق تقسیم کو برقرار رکھنے کا ارادہ کیا، بلکہ اس بات کا بھی خیال رکھا کہ کسی اونٹ کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ ایک حل تلاش کیا جو بظاہر سادہ تھا مگر اپنی گہرائی میں نہایت غیر معمولی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اونٹوں میں میرا ایک اونٹ شامل کر لو۔ اسی طرح اونٹوں کی کل تعداد 17 سے بڑھ کر 18 ہو گئی۔ جب 18 اونٹوں کو وصیت کے مطابق تقسیم کیا گیا تو مسئلہ فوراً حل ہو گیا۔ بڑے بیٹے کو آدھا حصہ دیا گیا یعنی 9 اونٹ، درمیانے بیٹے کو 1/3 ملا یعنی 6 اونٹ، اور سب سے چھوٹے بیٹے کو 1/9 حصہ دیا گیا یعنی 2 اونٹ۔ اس طرح کل 9، 6 اور 2 اونٹ مل کر 17 بنتے ہیں اور 1 اونٹ باقی بچ جاتا ہے جو حضرت علی نے واپس لے لیا۔ اسی طرح نہ صرف وصیت پوری ہو گئی بلکہ کسی اونٹ کی نقصان بھی نہیں پہنچا اور تینوں بیٹے مطمئن ہو گئے۔ یہ واقعہ بظاہر ایک سادہ ریاضیات مسئلے کا حل معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ حکمت اور بصیرت اور قیادت کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت علی نے مسئلے کو صرف ظاہری طور پر نہیں دیکھا بلکہ اس کے پس منظر کو سمجھتے ہوئے ایسا حل نکالا کہ جو سب کے لیے قابل قبول تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ناقابل حل دکھائی دیتے ہیں، مگر اگر انسان ٹھنڈے دل سے حکمت اور تدبر کے ساتھ سوچے تو ان کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ بعض اوقات کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں اپنے وسائل میں وقتی اضافہ کرنا پڑتا ہے یا کسی نئے زاویے سے سوچنا پڑتا ہے، جیسا کہ حضرت علی نے ایک اضافی اونٹ شامل کر کے کیا۔ یہ واقعہ عدل و انصاف کے اصولوں کو بھی واضح کرتا ہے۔ حضرت علی نے وصیت کی پاسداری کو مقدم رکھا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر وارث کو اس کا حق ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دکھایا کہ انصاف کا تقاضا صرف قانون کی پیروی نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود حکمت کو سمجھنا بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے تو بیٹوں کو مشورہ دے سکتے تھے کہ وہ اونٹوں کو بیچ کر رقم تقسیم کر لیں، لیکن آپ نے ایک ایسا حل پیش کیا جس میں وصیت کی روح بھی برقرار رہی اور عملی مشکل بھی دور ہو گئی۔ اس واقعے میں قیادت کا ایک اہم پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے اور وہ ہے اعتماد پیدا کرنا۔ جب لوگ کسی مسئلے میں الجھ جاتے ہیں تو وہ ایک ایسے رہنما کی تلاش کرتے ہیں جو نہ صرف مسئلے کو سمجھے بلکہ اس کا منصفانہ حل بھی تلاش کرے۔ حضرت علی کی شخصیت ایسی ہی تھی جس پر لوگ مکمل اعتماد کرتے تھے۔ آپ کے فیصلے میں نہ صرف منطق تھی بلکہ اخلاقی قوت بھی تھی، جس کی وجہ سے فریقین نے اسے باخوشی قبول کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جو علم، حکمت اور دیانتداری کے ساتھ فیصلے کریں۔ مزید برآں اس واقعے میں ایک گہرا فکری پہلو بھی موجود ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بعض مسائل کا حل براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ طریقے سے نکالا جاتا ہے۔ حضرت علی نے مسئلے کو اس کے اپنے دائرے میں حل کرنے کی بجائے ایک اضافی عنصر شامل کیا جس سے پورا نظام متوازن ہو گیا۔ یہ طریقہ آج بھی مختلف شعبوں میں استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ ریاضی ہو، معاشیات ہو یا روزمرہ زندگی کے معاملات۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تخلیقی سوچ اور لچکدار ذہنیت کسی بھی پیچیدہ مسئلے کے حل کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی کا اونٹوں کی تقسیم کا یہ واقعہ محض ایک تاریخی حکایت نہیں بلکہ ایک جامع سبق ہے جو ہمیں حکمت اور انصاف، قیادت اور تخلیقی سوچ کے اصول سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ علم کا اصل مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ ان معلومات کو عملی زندگی میں مؤثر طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ حضرت علی کی زندگی کے دیگر واقعات کی طرف یہ واقعہ بھی اس بات کی روشن مثال ہے کہ ایک سچا رہنما وہی ہوتا ہے جو مشکل حالات میں آسانی پیدا کرے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے اور اپنے فیصلوں سے معاشرے میں توازن اور ہم آہنگی پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا کی آزمائش سے بخوبی گزر کر جنت کی عیش و عشرت میں جا سکیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔
اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔